اب یہ ہے کہ جتنے بھی احکام ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اب یہ ہے کہ یہ عقل کے پیمانے پہ نہیں اتر رہی. بھائی بنیادی چیز ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. آپ کی سمجھ کو اسلام نے معیار ہی نہیں بنایا. اسلام نے ہاں یہ ہے کہ آپ کے دل کو معیار بنایا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن عزیز میں بھی اس کا وہ استشہاد ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا. اب یہ ہے کہ یہاں اگر عقل کا فیصلہ ہوتا تو عقل یہی کہتی کہ آگ ہے جلا دے گی. عقل کو ایک طرف کر دیا، اب دل کا فیصلہ کیا کہ نہیں، دل کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اوپر ہے، یہ جو سامنے کا نقشہ ہے یہ کوئی کام نہیں کرے گا. اب یہ ہے کہ دل کی مانی، عقل کی نہیں مانی، تو اللہ جل جلالہ نے دل کے فیصلے کے اوپر قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اس وقت فیصلہ ہوا کہ ہم نے آگ کو کہہ دیا کہ سلامتی والی بن جا اور ٹھنڈی ہو جا. فیصلہ کس بنیاد پہ ہوا؟ دل کی بنیاد پہ ہوا. اور حج کا یہ ہے کہ چکر لگاتے جائیں. چکر لگانا ہی عبادت ہے. ایک لباس کو پہننا ہی عبادت ہے. ایک رات ایک جگہ گزارنا، ایک دن ایک جگہ گزارنا، ایک پل ایک جگہ گزارنا، پھر گزرتے ہوئے ایک جگہ بالکل نہیں رکنا، وہاں سے چلے جانا، شیطان کو کنکر مارنے. اب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ عقل میں آنے والی نہیں ہیں، بلکہ یہ عشق ہے، یہ سمجھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے حوالے سے فرمایا کہ جو کوئی شخص حج پہ جاتا ہے اور جب اس کی حج سے واپسی ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور حرم مکی اور حرم مدنی مسلمان کا ویسے بھی اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہے. لگاؤ اس درجے تک کا ہے کہ اپنے آج بھی گرا ہوا مسلمان یعنی گراوٹ اتنی ہے کہ محلے کی مسجد میں آنے کو اس کا دل نہیں لگتا. محلے کی مسجد میں آنے کو اس کو لیے ٹائم نہیں، محلے کی مسجد میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں. لیکن حرم کی جب بات آتی ہے تو وہ دکان میں بیٹھ کے دعا کروا رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، آمین کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے مدینہ دکھا، یا اللہ مجھے حرم دکھا، مجھے وہاں کے چکر، وہاں کے طواف اور وہاں کی چیزیں نصیب فرما. آج بھی اگر اس مجمع میں بیٹھے ہوئے، اس مجمع میں جتنا بھی گرا ہوا مسلمان ہے، اگر کہہ دیا جائے کہ شرط یہ ہے کہ آپ میں سے 40 سے 50 لوگ جمعے کے فوراً بعد یہاں سے حرم جائیں گے، شرط یہ ہے کہ گھر نہیں بتانا، واللہ یہیں سے کئی لوگ کیا ہے 40 کیا ہے کہ 100 لوگ بھی تیار ہو جائیں گے، گھر نہیں بتائیں گے، ہمیں حرم لے جاؤ، ہمیں مدینہ لے جاؤ. ایسا ہوگا یا نہیں؟ اللہ بنا دے، اللہ کر دے. کاروبار جس کے جتنے بھی ہوں، جنجال جس کا جتنا بھی ہو، اور کاروبار جس کے جتنے بھی الجھے ہوئے ہوں، خاندان جتنا بھی الجھا ہوا ہو، لیکن حرم کی زیارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت مسلمانوں میں ایسی پیوست ہوئی ہے. یہ بنیاد کیا ہے؟ یہ دل کی بنیاد ہے، عقل کی بنیاد نہیں ہے. چلیں آ جاتے ہیں کہ صرف ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی اللہ پاک نے جب احکام دیے ہیں تو ہم عقل کی بنیاد پر سمجھ میں آئے گی تو ہم عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. اگر اسی پیمانے پہ آنا ہے تو تب بھی اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کے احکام ہی حقیقی احکام ہیں، اسلام کی دی ہوئی زندگی اور تہذیب ہی حقیقی تہذیب ہے اگر عقل کی بنیاد پر ہی دیکھتے ہیں. ایک شخص ایسا ہے کہ اپنا آپریشن کروا رہا ہوتا ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں تھی، آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جس ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے آپریشن اس کا 60 سالہ تجربہ ہے اور اس نے فلاں آدمی کا بھی آپریشن کیا ہے، بڑا کامیاب ہوا ہے. تو اگلا آدمی خاموش ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا علم اور تجربہ زیادہ ہے. اب یہ اچھا یہ ہے کہ گھر بنوا رہے ہوتے ہیں تو کسی انجینئر کی بات کو مان لے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پر لینٹر کیوں ڈال رہی ہیں، آپ اپنی بلڈنگ کو یوں کیوں بنوا رہی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی فلاں انجینئر نے کہا ہے، آپ کو پتہ ہے فلاں پلازے جو ہیں اس انجینئر نے بنائے ہیں. بچے کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اسٹڈی میں ہم یہ کروا رہے ہیں اور اس کو تعلیم یہ دلوا رہی ہیں. وہ کیوں دلوا رہی ہیں؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ فلاں یونیورسٹی کے فلاں پرنسپل نے، فلاں پروفیسر نے یہ کہا ہے اور اس کے یہ عہدے ہیں. سبھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کی بات کو ماننا چاہیے.
کہ ان کا تجربہ زیادہ ہے، ان کا علم زیادہ ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ ڈاکٹری کے حوالے سے ہم فیل ہیں، انجینئرنگ کے حوالے سے ہم فیل ہیں، طب کے حوالے سے ہم فیل ہیں، تعلیم کے حوالے سے ہم فیل ہیں۔ لہٰذا جس کی جو فیلڈ اور شعبہ ہے، جس کو جو اللہ نے درجہ دیا ہے، اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے جب علم تقسیم کیا، اللہ جل جلالہ نے جب علم تقسیم کیا، 1% آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انسان ہیں قیامت کی صبح آنے والے 1% تمام انسانوں میں تقسیم کیا، اور 99% صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ 99% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اب لے آئیں عقل کو، اب لے آئیں عقل کو۔ عقل کے پیمانے پر اگر کسی ڈاکٹر کی مانی تھی، عقل کے پیمانے پر کسی انجینئر کی مانی تھی، عقل کے پیمانے پر اگر کسی پروفیسر اور استاد کی مانی تھی، تو پھر سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑے تجربہ کار سمجھدار کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی دنیا کے کاموں کے لیے کوئی تجربے والا آ جاتا ہے تو اپنی عقل کو ایک طرف کر کے اس کے عقل اور اس کے تجربے پہ عمل ہی اگر کرنا ہے تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی طاقت سے آشنا کروایا؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان اسی کا ہے۔ یحیی و یمیت، وہ ذات زندہ بھی کرتی ہے اور وہ ذات موت بھی دیتی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ذات ہے۔ یحیی و یمیت، اچھا اتنا بڑا کام کہ زندہ بھی وہ ذات کرے اور مردہ بھی وہ ذات کرے؟ نہیں جی، صرف اتنا کام بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ذات ہے۔ اس میں اصلاح بھی کی جا رہی ہے۔ انسان مان رہا ہوتا ہے ایک پہلو سے، ایمان والا ایک پہلو سے مان رہا ہوتا ہے، ایک پہلو سے انکار تو نہیں کر رہا ہوتا، لیکن شک و شبہ میں پڑا ہوتا ہے۔ یحیی و یمیت، جی واقعی اللہ پاک ہی زندہ کرتے ہیں، جی اللہ ہی مردہ کرتے ہیں، تو آپ کے کام کون بناتا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ذات زندگی اور موت دے سکتی ہے وہ ذات آپ کے صرف نہیں، کائنات کی ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے، کائنات کے ہر ایک کام کے اوپر قادر ہے، تمام کام بھی وہ بنا سکتی۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وہ ذات اول ہے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے، وہ ذات آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ باطن ہے، باطن کے بعد کوئی بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر ایک چیز کا پل پل مسلسل علم رکھے ہوئے، مسلسل علم۔ علیم جو ہے ایسی صفت استمراری اور دائمی پائی جا رہی ہے۔ عالم ایک چیز کو جاننے والا، علیم مسلسل جاننے والا، کریم مسلسل کرم کرنے والا، رحیم مسلسل رحمت کرنے والا، علیم ہر ایک چیز کا علم ہر وقت مکمل رکھنے والی ذات ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ زمین اور آسمان کو کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى على العرش، پھر استوا فرمایا عرش کا۔ ایک چیز کو بنانے کے بعد کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک مالک ایسا ہوتا ہے وہ پلازا بناتا ہے جی، کتنی دکانیں ہیں جی، آپ کے پلازے میں کہتے ہیں 300 دکانیں ہیں، اچھا کتنی رینٹ پہ آؤٹ ہو چکی ہیں، رینٹ آؤٹ ہو چکی ہیں اور کتنی رہتی ہیں؟ تو کہتے ہیں جی وہ پوچھئے گا جی
وہ آفس میں لڑکا بیٹھتے اس کو پتہ ہوگا، مجھے پتہ نہیں، مالک کو اپنے پلازے کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا گھر میں چیز پڑی ہوئی ہے، گھر بنایا، چیزیں خود لے کر آئے، جی وہ فلاں چیز کہاں پڑی ہے؟ تو کہتے لے کے تو آیا تھا، مالک تو میں ہوں لیکن مجھے نہیں پتا وہ چیز کہاں پڑی ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، زمین اور آسمان کو بنایا، بنانے کے بعد یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، بنایا بھی ہے، بنانے کے ساتھ ہر ایک چیز کو جاننے والی بھی ذات ہے کہ زمین سے جو چیز نکلتی ہے اس کو بھی جان رہی، آسمان سے جو چیز اترتی ہے اس کو بھی جان رہے، زمین سے آسمان کی طرف جو چیز جاتی ہے اس کو بھی جان رہے، بارش کے ایک ایک قطرے سے بھی واقف، اور نباتات اور زمین سے اگنے والی ایک ایک نباتات سے بھی واقف۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اصلاح کی جا رہی، اصلاح کی جا رہی۔ دوسرے پہلو سے انسانیت کی اللہ پاک جہاں قدرت بتلاتے ہیں وہاں اصلاح فرماتے ہیں۔ وہ کیا کی جا رہی ہے؟ سبحان اللہ، ہم نے کہہ دیا کیا قدرت ہے کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو بنایا، زمین اور آسمان کی پل پل سے اللہ پاک واقف ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ اصلاح فرما جا رہی کہ ایسی ذات تمہارے ساتھ ہوتی ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، ایسی ذات تمہارے ساتھ ہوتی ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ وَهُوَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بہت سے ایسے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ دوست کے ساتھ لاہور گیا، جی آپ ان کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے راستے میں ایسی بات کی تھی، کہتے میں ساتھ تو تھا لیکن میرا دھیان نہیں تھا۔ وَهُوَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ ذات تمہارے ساتھ بھی ہوتی ہے اور تمہارے پل پل سے واقف اور بصیر ذات بھی وہی ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ ذات ایسی ہے کہ دن کو رات میں سے نکال لیتی ہے، رات کو دن میں سے نکال لیتی ہے۔ اگلی صفت میں اصلاح فرمائی جا رہی، جی کون دن لاتا ہے؟ اللہ لاتے ہیں۔ کون رات لاتے ہیں؟ اللہ لاتے ہیں۔ رات میں سے دن کون نکالتے ہیں؟ اللہ نکالتے ہیں۔ دن میں سے رات کون نکالتے ہیں؟ اللہ نکالتے ہیں۔ اچھا یہ مان لیا؟ جی مان لیا، پھر اگلی بات بھی مان لو، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ عالم ہے، جاننے والی ہے تمہارے سینوں میں جو جذبات بھی اٹھتے ہیں۔ ایک حصی چیز اللہ پاک سمجھاتے ہیں، حصی چیز کے ساتھ جو غیر حصی ہوتی ہے اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ جیسے تم نے زمین اور آسمان کی قدرت پہ یقین رکھا، ایسے اپنے اندر کے جذبات بھی اللہ کے حوالے ہیں، اس کے اوپر تمہیں یقین رکھنا پڑے گا۔ بات کیا چل رہی تھی کہ اگر اسلام کو عقل کے پیمانے پہ سمجھنا ہے تو سب سے بڑے عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بڑی قدرت والے اللہ جل جلالہ، کیا ہوا کہ اللہ جل جلالہ کو ہی اب اگر عقل کے پیمانے پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے علاوہ، سنت کے علاوہ کسی اور کی نہیں ماننی۔ تو اس میں سے کیا ہے؟ حج ہے۔ ان عبادات میں سے کیا ہے؟ حج ہے۔ اب حج میں کیا ہے کہ جی خرچ ہوگا 5 لاکھ، اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ ایک حج کیا پھر دوسرا حج کیا۔ حج اور عمرہ فقر کو ختم کرتا ہے، یہاں عقل نہیں ہے، عشق اور دل آ چکا ہے۔ سمجھ میں کیا آیا کہ 5 سے 7 لاکھ خرچ ہوئے، حدیث میں کیا آیا کہ تمہارا فقر ختم ہو رہا، تو ہم نے کس چیز کو ماننا ہے؟ عقل تو یہاں ہے ہی نہیں، عقل تو یہاں ہے ہی نہیں، یہاں تو فقر ختم ہو رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مال ختم ہو رہا ہے، اور حقیقت ایسا ہوتا ہے؟
کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ سمجھ آ بھی جاتی ہے، حج پہ حج جا رہے ہوتے ہیں، عمرے پہ عمرہ جا رہے ہوتے ہیں، اس پہلو سے ہم بات نہیں کرتے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بچوں کی وہ یا وہ، اس پہلو سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ لوگ وہ باتیں کرتے ہیں۔ کبھی بھی اسلام نے ایسا منع نہیں کیا۔ اسلام جو ہے، لوگ جو ہیں وہ اسلام پہ جب عمل کرنا شروع کر دیتا ہے کوئی بتا، تو اس کے اوپر بات کریں گے، جو بد عمل ہوگا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ مسجد میں جب آ جائے گا تو اس کو مسجد سے توڑنے کی بات کریں گے، جو مسجد سے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو مسجد کی لانے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ رمضان المبارک میں میسیجز چل رہے تھے کہ جی مسجد کو سیمنٹ کی بوری اس وقت دیں جب محلے میں ہر ایک گھر میں آٹے کی بوری پڑی ہوئی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے وہ مسجد کی طرف آ نہیں رہا، اگر اس نے مسجد کی ہیلپ کی ہی ہے تو اس کو غریب کی طرف لوٹایا جا رہا ہے۔ اسلام نے کب کہا ہے کہ مسجد کو صرف دیں، غریب کو نہ دیں؟ اسلام نے تو رمضان المبارک نے اور اس کے علاوہ میں غریب کے لیے ترغیب دی ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کون بندہ کہہ رہا ہے؟ کیسے لوگ کہہ رہے ہیں؟ جب محلے میں کسی نے اچھی گاڑی خریدی اس کو میسج تو نہیں بھیجا، محلے میں جس نے آئی فون خریدا اس کو میسج تو نہیں بھیجا بھئی آپ کے محلے میں فلاں بیوہ ہے، آپ کے محلے میں بچیوں نے شادی کر لی ہے، آپ نے اپنی اچھی گاڑی خرید لی ہے۔ اگر وہ آدمی حج اور عمرے پہ چلا گیا ہے تو اس پہ تان کریں گے کہ آپ نے اپنے محلے کے غریبوں کا پہلے حال لے لیا ہے پھر آپ حج پہ چلے جائیں۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ جا رہے، جن لوگوں نے تیاری کر لی، بھائی وہ سیکھ کے چلے جائیں، وہ سیکھ کے ضرور چلے جائیں، وہ اپنے حج کو بھی سیکھ کے چلے جائیں، اپنی طہارت کو بھی سیکھ کے چلے جائیں، اپنی نماز کو بھی سیکھ کے چلے جائیں۔ وہاں بہت بڑی عشق کی، محبت کی، ہول سیل کی بہت بڑی منڈی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک شخص نوافل پڑھ رہا، ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا، اور ایک شخص صرف خالی کعبے کو یوں دیکھ رہا، کعبے کو دیکھنے والا، خالی دیکھنے والا، سبحان اللہ الحمدللہ ساتھ عبادت کرے یا نہ کرے، خالی عبادت کعبے کو دیکھنا جو ہے نوافل اور تلاوت پڑھنے والے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی کعبے کو دیکھنا مستقل عبادت ہے، جیسے اللہ اکبر کی تو عبادت میں شامل ہو چکا، اعوذ باللہ پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی تو عبادت میں شامل ہو چکا، حرم کی صرف زیارت کرتا یہ بیٹھ رہا ہے کہ ایسے ہے کہ اللہ کی بہت بڑی عبادت میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ طہارت کے مسائل سیکھ لیں، حج کے مسائل سیکھ لیں۔ کتنی کارگزاریاں آتی ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کتنے چکر لگانے ہیں، کہاں پہ ختم کرنا ہے، الٹا لگانا ہے یا سیدھا لگانا ہے۔ اب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ کتنے لوگوں کے ایسے بھی کارگزاریاں آئیں کہ اوپر سے انہوں نے وہ احرام باندھا ہوا، نیچے سے اپنی جو شلوار ہے وہ کھولی تک نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے انہوں نے عمرہ کر لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جتنے احباب جا رہے ہیں، ہمارے ہاں الامین میں بھی ہم نے اتوار والے دن مغرب سے عشاء جو ہے وہ حج کورس دیا ہے، اس میں بھی شرکت کریں۔ بلال مرکز میں بھی حج کورس ہوتا ہے، حج کی تربیت ہوتی ہے، دائیں بائیں جہاں بھی حج کی تربیت ہوتی ہے وہ ہم لیں۔ ہم میں سے جو جا رہی ہیں تو وہ ضرور لیں، جو نہیں جا رہے وہ ان سے بھی زیادہ ضرور لیں۔ جو جا رہی ہیں وہ ضرور لیں، جو نہیں جا رہے وہ ان سے بھی زیادہ اس ٹریننگ کو ضرور لیں۔ ٹریننگ کرنے کے بعد، کورس کرنے کے بعد، حج سمجھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں، یا اللہ جو میرے بس میں تھا میں کر لیا، اب آپ کے بس میں ہے، آپ مجھے لے جائیں۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ جل جلالہ اپنی تمام عبادات سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔